تعیشون تموتون، تم جس حال میں زندگی گزارو گے تمہیں اسی حال میں موت آئے گی۔ تو ایک آدمی زندگی میں جس عمل کو بار بار کرتا ہوگا تو موت کے وقت وہی الفاظ اس کی زبان پر جاری ہوں گے، اور جب موت کے وقت کلمہ زبان پر جاری ہوا تو آدمی کے لیے جنت میں جانے کا سبب بنے گا۔ چنانچہ حدیث پاک ہے، ان معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس شخص کا آخری کلام یعنی جس نے موت کے وقت یوں پڑھا لا الہ الا اللہ تو وہ بندہ جنت میں داخل ہو گیا۔ موت کے وقت یہ ہماری زبان پہ جاری ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم کلمہ طیبہ کا ورد کرنے کی عادت ڈالیں۔ عورتوں کو یہ بات بھی معلوم ہونی چاہیے کہ اگر کسی کی موت کا وقت آ جائے تو اس کے سامنے خود ذرا بلند آواز سے کلمہ پڑھیں تاکہ اسے کلمہ یاد آ جائے، اس کو تلقین کہتے ہیں۔ تو اوپر والے بندوں کو تلقین کرنی پڑتی ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر آدمی کو خود اپنی موت کا وقت آ جائے، ہارٹ اٹیک میں جیسے پتہ چل جاتا ہے کہ میں گیا دنیا سے، یا کوئی اور ایسی کیفیت ہو، تو موت سے پہلے مرنے والے کے لیے ایک دعا پڑھنا وہ بھی حدیث میں منقول ہے کہ اگر بندہ محسوس کرے کہ بس میری جان نکلنے لگی تو وہ دعا پڑھے، اللہم اغفر لی وارحمنی، اے اللہ میری مغفرت کر دے، مجھ پر رحم فرما، والحقنی بالرفیق الاعلی، اور مجھے اوپر والے ساتھیوں کے سے میں پہنچا۔ تو یہ مختصر سی دعا ہے، یہ بھی یاد ہونی چاہیے، اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی۔ تاہم آج کے بیان میں آپ کو چند ایسی باتیں بتائی جاتی ہیں کہ جن کے کرنے سے انسان کو اچھی موت آتی ہے، حسن خاتمہ اس کو نصیب ہوتا ہے۔ ان تمام پوائنٹ کو دل کے کانوں سے سنیں اور اپنی زندگی میں اس کو لاگو کریں تاکہ جب بھی ہمارا اس دنیا سے جانا ہو تو ہم ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے چلے جائیں۔ اس میں سب سے پہلا پوائنٹ ہے بد نظری سے پرہیز۔ جو شخص غیر محرم سے اپنی نگاہوں کو بچائے، چلتے ہوئے نگاہوں کو نیچے رکھے، تو یہ غیر محرم سے نگاہوں کو بچانا ایمان پر مرنے کا سبب بنتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہہ سکتی ہیں کہ جس کو بد نظری کی عادت ہوگی، مرتے وقت کلمہ اس کو بھول جائے گا۔ اب سنیے، حدیث پاک میں آتا ہے النظر سہم من سہام ابلیس، کہ نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، مسموم من ترکہا مخافیتی، جس نے میرے خوف کی وجہ سے اس کو ترک کر دیا، یعنی غیر محرم کی طرف دیکھنا چھوڑ دیا، ابدلتہ ایمانا، اس کو ایسا ایمان عطا کیا جائے گا، یجد حلاوتہ فی قلبہ، کہ جس کی لذت وہ اپنے دل میں محسوس کرے گا۔ یعنی غیر محرم کی طرف سے نظر ہٹائی تو اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی حلاوت عطا فرمائیں گے۔ اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وقد ورد، اور یہ بات آئی ہے، ان حلاوت الایمانی، کہ ایمان کی حلاوت اذا دخلت قلبا، جب وہ دل میں داخل ہو جاتی ہے، لا تخرج منہ ابدا، پھر دل سے کبھی بھی نہیں نکلتی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ غیر محرم سے اپنی نگاہ بچانے کا انعام ایمان کی لذت، اور ایمان کی لذت کا نتیجہ اچھی موت، اور اچھی موت کا نتیجہ جنت کا داخلہ۔ حلاوت ایمان کی کچھ علامتیں کتابوں میں لکھی ہیں۔ چنانچہ فرمایا کہ جب ایمان کی حلاوت ملتی ہے
تو استلزاز الطاعات، انسان کو عبادت میں مزہ آتا ہے. ایثارها علی جمیع الشہوات، تمام شہوتوں کو چھوڑنا اس کے لیے آسان ہوتا ہے. تحمل المشاق فی مرضات اللہ، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے مشقتیں اٹھانا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. الرضا بالقضاء فی جمیع الحالات، اور تمام حالات میں انسان اللہ کی رضا پر راضی رہتا ہے. تو اچھی موت حاصل کرنے کا پہلا نسخہ بد نظری سے پرہیز، دوسرا پابندی کے ساتھ مسواک کرنا. مسواک جس طرح مردوں کے لیے سنت ہے عورتوں کے لیے بھی سنت ہے. مسنون طریقہ علامہ شامی رحمۃ اللہ نے یہی لکھا ہے کہ 3 انگلیوں سے پکڑے، سائیڈ پر انگوٹھا ہو اور چنگلیا جو چھوٹی انگلی ہے وہ نیچے ہو. علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مسواک کے بارے میں کہ من منافعہ، مسواک کے فوائد میں سے یہ ہے تذکیر الشہادت عند الموت، کہ موت کے وقت انسان کو کلمہ یاد آ جاتا ہے. رزقنا اللہ تعالی بمنہ و کرمہ، اللہ تعالیٰ اپنے کرم اور احسان سے ہمیں بھی یہ نعمت عطا فرمائے. تیسرا نقطہ جس پر کہ انسان کو اچھی موت آئے گی کہ ایمان پر شکر ادا کرنا، چونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں اپنی نعمتیں اور زیادہ عطا کروں گا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم صبح و شام یہ کہا کریں رضیت باللہ ربا وبمحمد نبیّا وبالاسلام دینا. تو ایمان پر اللہ کا شکر ادا کرنا یہ اچھی موت کا سبب ہوتا ہے. چوتھا عمل صدقہ خیرات کرنا. حدیث مبارکہ میں آتا ہے ان الصدقۃ تطفئ غضب الرب وتدفع میتۃ السوء، مشکات شریف کی روایت ہے کہ صدقہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو مٹا دیتا ہے اور بری موت کو انسان سے دور کر دیتا ہے. یعنی اللہ کو راضی کر دیتا ہے اور اچھی موت کا سبب بن جاتا ہے. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ای تمنع انزال المکروہ والبلاء فی الحال، کہ صدقہ سے حال میں جو بلا یا ناپسندیدہ حال آنا ہوتا ہے اس کو روکتا ہے. وتدفع سوء الخاتمۃ فی المآل، اور آنے والے وقت میں برے خاتمے سے انسان کو بچاتا ہے. پانچواں نقطہ جو اچھی موت کا سبب بنتا ہے اہل اللہ کے ساتھ محبت کا تعلق رکھنا، ان کی صحبت کو اختیار کرنا. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ہم رجال اللہ یشقى جلیسہم، یہ وہ بندے ہیں جن کی صحبت میں بیٹھنے والا کبھی بدبخت نہیں ہوتا. اور علماء نے لکھا کہ بدبخت تو وہی ہوتا ہے کہ جو ایمان سے محروم ہو جائے. جب یہ شخص بدبخت نہیں ہو سکتا اس کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ موت کے وقت اس کو ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرمائیں گے. چھٹا نقطہ جس سے کہ انسان کو آخری وقت میں اچھی موت آتی ہے اللہ رب العزت سے محبت کرنا. قرآن مجید میں ہے یحبہم ویحبونہ، اللہ ان سے محبت کرے گا اپنے بندوں سے اور وہ بندے اللہ سے محبت کریں گے. علماء نے لکھا ہے کہ جو شخص دنیا میں اللہ رب العزت سے محبت کرے گا آخرت میں دشمنوں کی قطار میں شامل نہیں کیا جائے گا. ساتواں عمل جس سے اچھی موت آتی ہے کہ انسان پاک دامنی کی زندگی گزارے. چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ اگر کوئی عورت کسی مرد کو گناہ کی طرف بلائے، ذات منصب و جمال، وہ بڑی خوبصورت بھی ہو اور اچھے گھر کی ہو، اور وہ آگے سے کہہ دے قول انی اخاف اللہ، کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تو اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کو عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے. اور جن کو عرش کا سایہ قیامت کے دن ملے گا
یہی لوگ جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ ہر عورت اپنی زندگی میں اس ایک عمل کی وجہ سے اچھی موت مر سکتی ہے، جنت میں داخل ہو سکتی ہے، کیونکہ اکثر و بیشتر نوجوان بچیوں کو کہیں نہ کہیں سے گناہ کی دعوت ملتی ہے، تو جب بھی کہیں سے گناہ کا ارادہ اس کو محسوس ہو تو فوراً دل میں کہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتی ہوں۔ اللہ کے ڈر کی وجہ سے اگر یہ غیر محرم مرد کو اپنے سے دور رکھے گی تو اس کے بدلے میں اللہ رب العزت اس کو جنت عطا فرمائیں گے۔ 8واں، اذان کے بعد جو دعا ہے جو کتابوں میں لکھی ہے اور اذان کے بعد مانگی جاتی ہے، بخاری شریف میں ہے کہ جو شخص اس دعا کی پابندی کرے گا حلت لہو شفاعتی، اس بندے کے لیے میری شفاعت لازم ہو گئی۔ تو مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ففیہ اشارۃ، اس میں اشارہ ہے الی بشارت حسن الخاتمہ، کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کا خاتمہ اچھا فرما دیں گے۔ 9واں پوائنٹ کہ انسان اپنے حسن خاتمہ کی خود دعا بھی مانگے، اللہم بارک لنا فی الموت وفی ما بعد الموت۔ یہ جو دعا ہے تو مختصر سی، مگر اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ بندے کو اچھی موت عطا فرماتے ہیں۔ اللہم بارک لنا فی الموت وفی ما بعد الموت۔ 10واں کہ انسان یہ دعا مانگے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، اے اللہ ہدایت ملنے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دیجیے۔ یہ ایسی برکت والی دعا ہے کہ اس کی برکت سے انسان آخری وقت میں ہدایت پر رہتا ہے اور اس کو کلمے پہ موت آتی ہے۔ تو یہ 10 ایسی باتیں ہیں کہ جن کا خیال رکھیں گی تو انشاءاللہ اپنے اپنے وقت پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کی موت آئے گی۔ جو لوگ زندگی میں تیاریاں کرتے ہیں پھر موت کے وقت ان کو اچھی موت آتی ہے۔ خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نوجوانی میں عطر فروش تھے، عطر کی دکان تھی، اور آپ کو پتہ ہے کہ عطر فروش کی دکان پہ چھوٹی چھوٹی بہت ساری شیشیاں ہوتی ہیں جن میں عطر پڑی ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ میری عام سی زندگی تھی، میں اپنی دکان پر بیٹھا ہوا تھا تو ایک دن میرے پاس ایک بوڑھا آیا اور اس نے میری شیشیوں کو بڑے تعجب سے دیکھنا شروع کیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ بابا کیا دیکھتے ہو؟ اس نے کہا کہ دیکھتا یہ ہوں کہ تمہاری جان اتنی شیشیوں میں اٹکی ہوئی ہے، یہ کیسے نکلے گی؟ کہتے ہیں مجھے بڑا غصہ آیا، میں نے کہا کہ جیسے آپ کی نکلے گی ویسے میری نکلے گی۔ تو جب اس نے یہ سنا تو اس کے پاس ایک چادر تھی، اس نے چادر اسی وقت پھیلائی، زمین پر لیٹا، کہنے لگا میری موت تو پھر ایسے آئے گی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میں پہلے تو سمجھا کہ شاید بابا جی کوئی ڈرامہ کر رہے ہیں، کہنے لگے جب قریب ہو کے دیکھا ان کی روح اللہ کو پیاری ہو چکی تھی۔ تو جنہوں نے موت کے لیے تیاریاں کی ہوتی ہیں ان کی موت اتنی آسان اور اچھی موت ہوتی ہے۔ سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا، میرے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا یہاں کوئی اچھی جگہ ہے جہاں مر سکیں؟ میں بڑا حیران ہوا، یہ کیا کہہ رہا ہے کہ کوئی اچھی جگہ ہے کہ انسان مر سکے؟ تو میں نے کنویں کی طرف اشارہ کیا کہ یہ کنواں اچھی جگہ ہے مرنے کے لیے۔ کہتے ہیں وہ میرے سامنے کنویں کی طرف گیا، اس نے وضو کیا، نماز پڑھی، نماز پڑھ کے لیٹ گیا۔ کچھ دیر میں بھی وہاں پہنچا کہ بھئی نماز پڑھوں، وہاں جا کر دیکھا کہ وہ شخص اللہ تعالیٰ کو پیارا ہو چکا تھا۔ تو حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص مسواک کرتا ہوگا ملک الموت آتے ہیں، شیطان کو مار کر دور بھگا دیتے ہیں اور بندے کو بتلا دیتے ہیں کہ تیری موت کا وقت قریب ہے، تو کلمہ پڑھ لے۔ وہ بندہ کلمہ پڑھتا ہے تو اسے موت آ جاتی ہے۔ ابو ذرہ رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ آخری وقت میں ان کو موت اس طرح آئی کہ وہ حدیث پاک پڑھ رہے تھے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ،
کہ جس بندے کا آخری عمل لا الہ الا اللہ ہوا تو ادھر تک پہنچے تو ان کو موت آ گئی، دخل الجنہ، وہ پریکٹیکلی جنت کے اندر داخل ہو گئے۔ ایسے بھی خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں، لہذا ہمیں بھی اپنے اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، اللہم انا نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار۔